حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک آدمی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے عرض کیا، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ اس پر میں انہیں گالی دے دیتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں، تو میرا ان کے ساتھ یہ کیسا رویہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو انہوں نے جو تم سے خیانت کی اور تیری نافرمانی کی اور تجھ سے جھوٹ بولا، اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور تم نے ان کو جو سزا دی اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرم کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، اور نہ تمہیں انعام ملے گا اور نہ سزا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوگی تو تمہیں ان پر فضیلت ہو جائے گی، اور اگر تمہاری سزا جرم سے زیادہ ہوگی تو اس کی سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ آدمی یہ سن کر ایک طرف کو ہو کر زور زور سے رونے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے؟ ترجمہ، اور وہاں قیامت کے دن ہم عدل کی میزان قائم کریں گے اور ان سب کے اعمال کا وزن کریں گے، سو کسی پر بالکل ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا اعمال رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ سورۃ انبیاء نمبر 47۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے لیے اور ان غلاموں کے لیے بہتر صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، اس لیے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب غلام آزاد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھلا بلا کہہ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف رکھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد جواب نہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ جب وہ آدمی بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے کھڑے ہو کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے بھلا برا کہہ رہا تھا، آپ بیٹھے رہے، میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے کسی بات کا جواب دے دیا تو شیطان بیچ میں آ کودا اور فرشتہ چلا گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں جو بالکل حق ہیں، جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس ظلم کا بدلہ لینے سے درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زوردار مدد کرے گا، اور جو آدمی جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہدیہ دینے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خوب بڑھاتا ہے، اور جو مال بڑھانے کی نیت سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور کم کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی برائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہاں سے اٹھ جا، تیرے کلمہ شہادت کا اعتبار نہیں۔
اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو، جو قرآن کے حرام کیے ہوئے کاموں کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ قرآن میں مسلمانوں کی غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے اور تم غیبت کر رہے ہو۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ تیز بات ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی بیان کرنے لگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چپ رہو، ہمارے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ وہیں ختم ہو گئی تھی، وہ آگے بڑھ کر ہمارے دین تک نہیں پہنچ سکتی کہ اس جھگڑے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر کے دین کا نقصان کر لیں۔ بھاگ 4